پڑھیں کہ آنکھ کھول کر پڑھیں. انہوں نے کہا ایک مرید خاص کو کہا جاؤ دیکھو جعفری کیا کر رہے ہیں. گئے جعفریوں کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کچھ آنکھ کھول کر پڑھ رہے تھے کچھ بند کر کے پڑھ رہے تھے. تو جب انہوں نے کہا دیا کہ سرکار میں گیا تھا, کان میں کہا سرکار میں گیا تھا, کچھ تو آنکھ کھول کے پڑھ رہے تھے کچھ بند کر کے پڑھ رہے تھے. فتویٰ جاری کر دیا کہ ایک آنکھ بند کر کے پڑھو ایک آنکھ کھول کے پڑھو. یہ موجود ہے سب کچھ. میرے بھائیوں ضد نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے. آؤ آج ان عظیم سادات کے دو نفوس قدسیہ کے سامنے ہم آپ کے سامنے 20 منٹ کا ایک انالیسس پیش کرتے ہیں اور اپنی تقریر ختم کر دیتے ہیں. یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, ہم اہل سنت پڑھتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہے درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک, لیکن یاد رکھنا اگر نماز میں کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید یہ پڑھتے ہو تو اس کا مطلب بھی سمجھو کہ ہم درود بھیجتے ہیں حضور پر ان کی آل پر, اور پھر ہم درود بھیجتے ہیں حضور کے اجداد حضور کے والد گرامی جناب عبداللہ علیہ السلام پر, حضور کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام پر, اور ہم درود بھیجتے ہیں جناب عبد المطلب پر, پھر ہم درود بھیجتے ہیں جناب ہاشم پر, جناب عبد مناف پر, جناب قصی پر, جناب کلاب پر, جناب لیوی پر, جناب مدرکہ پر, جناب اربشپ پر, اور چلتے چلتے جناب عدنان پر, جناب غالب پر, اور جناب اسماعیل پر, جناب ابراہیم پر. تو ہم تو پھنس گئے. پھر یا تو یہ حدیثوں کو پھاڑ دو اور آگ لگا دو کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اور یا پھر یہ درود پڑھنا بند کر دو جو نماز میں پڑھتے ہو. کنٹرڈکشن ہے. آپ نے ابو طالب علیہ السلام پر درود بھی بھیج دیا نماز میں اور یہ بھی بک دیا کہ کلمہ نہیں پڑھا تھا. یہ بربادی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ایسی حدیثیں کتابوں میں لکھ دیں؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے 100 من دودھ میں کچھ غلاظت کے قطرے ڈال دیے؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے سیدھا سادہ دین بگاڑ کے رکھ دیا؟ بھئی کپاس میں سے کتیا تو نکالی جائے, پتہ تو چلے کہ پانی کہاں مر گیا ہے. کوئی یہ نہ کہے جی مجلس میں کتیا کا نام استعمال کر دیا, سورہ کہف میں بھی کتے کا ذکر ہے اس لیے کوئی یہ ایسی بات نہیں, قرآن میں بھی کتا ہے, اگر میں نے کہہ دیا تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا اس بات پر ہم انالیسس کریں کہ میرے بھائیوں یہ امت مسلمہ جن کا خدا ایک, جن کا رسول ایک, جن کا قرآن ایک, جن کا امام ایک, اس کے باوجود اتنے ہم تقسیم 1 ارب 60 کروڑ ہونے کے باوجود اقوام عالم میں کوئی عزت نہیں ہے. ہمارے وزراء بڑے بڑے صدر بھی جائیں امریکہ میں تو جوتیاں بھی اتراتے ہیں, تلاشیاں بھی کرتے ہیں کہ کہیں ہیروئن تو نہیں لے کے آ گیا. ہماری کسی جگہ عزت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے عزت داروں کی عزت نہیں کی ہے. جو اصل عزت دار تھے ان کو ہم نے پہچانا نہیں, ان کی ہم نے عزت نہیں کی. اچھا ان عزت داروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. علی کو ساری دنیا نہ مانے, علی کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں, علی علی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. اللہ کو کوئی مانے یا نہ مانے ہم محتاج ہیں اللہ اس کے نبی اور ولی کے, وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. لیکن جو عزت کرے گا وہ عزت پائے گا, جو عزت نہیں کرے گا ان کی وہ عزت نہیں پا سکتا. میرے بھائیوں اقوام عالم میں ہماری عزت نہیں ہے, اور آج اس بات کو بڑے غور سے سنیے. آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. آنے والے وقت میں جو 2nd ورلڈ وار ہونے والی ہے اس کا میدان یہ ہمارا پاکستان ہے. یہاں پر کوئی 36-37 ایٹم بم گریں گے, ہم بچیں گے نہیں. اس لیے نہیں بچیں گے کہ ہم نے
12 चनार में अली वली उल्लाह वालों को बेगुनाह कत्ल किया है। हमने डेरा इस्माइल खान में अली वली उल्लाह वालों को कत्ल किया है। और मैंने बड़ी तारीख की किताबें पढ़ी हैं, खुदा की कसम, अल्लाह ने हर गुनाह माफ कर दिया है। बड़े बड़े लोगों ने गुनाह किए हैं, मैं अब क्या क्या आपको सुनाऊं। अगर 2 जाकिर मेरे पीछे ना पड़े होते तो मैं यकीनन सुनाता। इतने इतने गुनाह किए अल्लाह ने माफ कर दिए। मगर अगर किसी ने आले रसूल के साथ थोड़ी सी भी गुस्ताखी की है, अल्लाह ने उसे माफ नहीं किया है। याद रखिए, अल्लाह इस बात को माफ नहीं करता। नमाजें ना पढ़ो वो कुछ नहीं कहता, रोजे नहीं रखे कुछ नहीं कहता। अगर आपने हसन और हुसैन के घोड़े को गली से जाने से रोका है तो लाहौर में कई खानदान हैं, उनकी नस्लें खत्म हो गई, उनको मैं जानता हूं। और जब वो मुझे पीर समझकर कहते, पीर साहब हमारे घर को क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, अलम लगाओ ठीक हो जाओगे। क्या हाल दे दिया। बड़े बड़े इज्जतदार तबाह हुए हैं इसलिए कि उनको पता नहीं है कि जुलजना वाले कौन हैं, उनको पता नहीं है कि मातम करने वाले कौन हैं, उनको पता नहीं है कि जंजीर चलाने वाले कौन हैं, उनको इल्म नहीं है कि मजलिस में बैठी मेरी बेटियां मेरी बहनें रोने वाली आंसू वाली आंखें, इनका मकसद क्या है, ये नहीं समझे। इसलिए नहीं समझे कि मौलवी ने समझ आने ही नहीं दी, इसलिए नहीं समझे कि मुसलमानों के पास पॉलिटिकल इस्लाम है, रिलीजियस इस्लाम नहीं आया है। देखिए उसकी मिसाल, या ये कह लो नकली इस्लाम मुसलमानों के पास है, असली इस्लाम मुसलमानों के पास नहीं है। उसकी वाज़ेह मिसाल करबला शरीफ है। करबला में 9 लाख मुसलमान यजीद के साथ जो थे वो भी मुसलमान थे। बड़े बड़े उनमें मुफ्ती थे, बड़े बड़े फतवा देने वाले थे। 22,000 सिर्फ हाफिज़े कुरान थे, सहाबा की औलादें थे, बड़े बड़े जय्यद सहाबा की औलादें। और इधर जो 72 थे ये भी मुसलमान थे, मुफ्ती इनमें भी थे और नमाजी इनमें भी थे, हाफिज इनमें भी थे, फतवा देने वाले इनमें भी थे। ये 72 थे, वो 9 लाख थे। लेकिन सवाल ये है, आओ इस बात पर हम तासुब का चश्मा उतार कर शिया सुन्नी से बालातर होके इस बात को सोचें कि 2 लड़ने वालों में कौन सच्चा है कौन झूठा है। क्या ये गबेड़ की बात है, गबेड़िए आप सारे।